چیریٹی یا خیرات کے بارے میں سوالات دوستوں نے کیے ہیں۔ تو چیریٹی کیا ہے؟ چیریٹی ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ نقد رقم سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ویسے شخص جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، یا اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کی مدد کرنے کو چیریٹی یا خیرات کرنا کہتے ہیں، سخاوت کرنا۔ تو ہمارے مذہب میں تو یہ ابلیگیشن ہے، یہ ایک بائنڈنگ ہے کہ جو نادار، غریب، مفلوق الحال طبقہ ہے، ان کی صاحب استطاعت، صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد کریں with the cash and kind۔ وہ مالی طور پہ بھی مدد ہو سکتی ہے، یا وہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، اجناس کی صورت میں ہو سکتی ہے، وسائل کی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ عام طور پہ جو مدد ہے یہ والنٹیرلی ہوتی ہے، لوگ جو ہے رضاکارانہ طور پر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے خدمت خلق کا تھرو ڈونیشن، چیریٹی، سخاوت، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے، اسلام میں اور دیگر مذاہب میں بھی اس کا کنسیپٹ موجود ہے۔ ایک تو اس کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ غرباء، مساکین، ضرورت مندوں کی آپ مدد کریں تھرو ڈونیشنز۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مالی طور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ادروائز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو جبکہ آج کل اس کو تقسیم کیا گیا ہے کئی ماڈرن دنیا میں، یعنی اس کی مختلف جو ہے سیگمنٹ بنا دی گئی ہیں، اور اس کو کازز کا نام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی جو ہے کسی خاص بیماری، جس طرح کینسر ہے، اس کے خلاف جو کوشش ہے، ایفرٹس ہے، اس میں ڈونیٹ کر رہا ہے، یعنی وہ کینسر کے خلاف مہم یا ایفرٹس جو ہیں اس میں، یعنی اس کاز میں وہ ڈونیٹ کرتا ہے۔ اور کوئی دیگر شخص جو ہے وہ کسی دوسری بیماری کے خلاف جو ایفرٹ ہیں اس میں ڈونیٹ کرتا ہے۔ کوئی غربت جو ہے ٹو ایلیمینیٹ پاورٹی ان دی سوسائٹی، کوئی اس کے لیے ڈونیٹ کرتا ہے۔ مگر یہ بڑا آسان ہے، یعنی اگر آپ اف یو آر ولنگ کہ آپ نے مدد کرنی ہے والنٹیرلی کسی کی، تو اس کے لیے آپ وداؤٹ سیگمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وین یو سی somebody around، تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس کو، اس کے لیے کوئی خاص تردد کی ضرورت نہیں۔ سب سے آسان کام جو ہے وہ دینا ہے، لینا مشکل ہے۔ اب کس کو دیا جائے چیریٹی جو ہے یا ڈونیشن، کس کو دی جائے؟ تو جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے کنبہ میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنی فیملی میں دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کی مورل ڈیوٹی، مورل ابلیگیشن ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی مدد کریں اور کرتے رہیں۔ کوشش کریں کہ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے ضرورت مند یا محتاج نہ بنائے رکھیں۔ اور اس کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس کو آپ کسی روزگار پہ لگوا دیں، نوکری پہ لگوا سکتے ہیں، اور
کا سبب بن سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی ایسا سورس بنا دیں تو جس سے وہ اپنی آن دا ریگولر بیسس اپنی انکم جنریٹ کرتا رہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی آپ فیملی میں دیکھیں، پھر آپ اپنے آس پاس اپنے نیبرہڈ میں دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے محلے میں دیکھیں۔ اگر ہم سب لوگ ایز اے سوسائٹی اس طرح کر کے دیکھنا شروع کریں تو ہمیں ایک تو کوئی دقت دشواری نہیں ہوگی کہ ہم کس کو دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو پاورٹی ہے اس کو بھی ہم ایلیمینیٹ کر پائیں گے، اور وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو بھی بآسانی جو ہے وہ وسائل میسر آ جائیں گے، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں گی۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے براہ راست ضرورت مند کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ آپ اور مستحق شخص کے درمیان کوئی اور وسیلہ یا کوئی سورس موجود ہو۔ آپ کو ڈائریکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کو دے رہے ہیں۔ آپ کسی کے تھرو بھیج سکتے ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ ہیومن ریسورس اویلیبل ہے تو آپ بھجوا سکتے ہیں، لیکن ایجنٹ اس میں ڈالنا یا اس کے درمیان کسی ادارے کا آنا، اس میں کچھ قباحتیں ہیں۔ ایسے لوگ جو بڑے پیمانے پر وہ یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں تھرو چیریٹی اینڈ ڈونیشنز، کچھ ان میں ایسے لوگ ہیں جو تو خود بہت بڑے فلنتھراپسٹ ہیں اور وہ صاحب استطاعت ہیں، ان کی بہت بڑی ورتھ ہے، وہ ڈائریکٹ ان کے اپنے وسائل ہیں، وہ انہوں نے ادارے بنا رکھے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اس میں تو کوئی مذاکرہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے ادارے بنا رکھے، دے کلیکٹ ڈونیشنز فرام ادرس، اور پھر وہ آگے دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک قباحت ہے، اس میں قباحت یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اس طرح کر کے ادارے مختلف ناموں سے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوور ہیڈز ہوتے ہیں، تو آپ کی جو دی ہوئی خیرات ہے، یا آپ کی جو دی ہوئی چیریٹی ہے، یا آپ کی جو دی ہوئی ڈونیشن ہے، وہ اوور ہیڈز میں پہلے جاتی ہے۔ مثلا انہیں اپنا دفتر سیٹ اپ کرنے کے لیے ایک بلڈنگ چاہیے، اور اس کے کچھ اوور ہیڈز ہوں گے، اس کا کرایہ ہوگا، اور اس کے لیے کچھ انہیں سٹاف درکار ہوگا، اس کے لیے کچھ آفس سٹاف ہوگا، کچھ سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے، کچھ ادروائز جو ہے ورکر لیبر ہیلپر ہوں گے۔ تو وہ ان کی جو تنخواہیں ہیں، ان کی سیلریز ہیں، سب سے پہلے تو آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز وہاں جو اوور ہیڈز میں جائیں گی، جو ایکچوئل ان فیکٹ اور جو ضرورت مند ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں، وہ بعد میں آئے گا۔ اور اب ان اوور ہیڈز کے بعد ایک اور سیگمنٹ آئے گی جس کے اوپر ایسے ادارے خرچ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اشتہار، ایڈورٹیزمنٹ۔ چونکہ اور ڈونیشنز لینے کے لیے جو ادارے ہیں ان کو اپنی تشہیر کی ضرورت ہوگی۔ وہ اگر کسی کو کوئی کیش اینڈ کائنڈ، یا اس کو کسی کو کوئی مثال طور پہ کوئی راشن کی صورت میں، یا کپڑوں کی صورت میں، ادویات کی صورت میں، یا دیگر کسی سیگمنٹ جو نیسیسٹیز ہیں اس میں وہ اگر کسی کو دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس کی تصویریں بنائیں یا اس کی ویڈیوز بنائیں، اور پھر اس کو اپلوڈ کریں، اس کو اخبارات میں مشتہر کریں، اس میں سوشل میڈیا کو اس کو دیں، پرنٹ میڈیا میں اس کو دیں۔ اور جب خاص طور پہ تہوار آتے ہیں اس طرح کے، جس طرح قربانی کے لیے کھالیں جمع کرتے ہیں مختلف ادارے، اور یا جس طرح جو رمضان شریف میں صدقہ فطر جو ہے اس کی کلیکشن کرتے ہیں، تو اس کلیکشن میں وہ زیادہ تو جو
اس کی مقدار ہے، اماؤنٹ اس کی ڈونیشنز کی، وہ اس سیگمنٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو احسن طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کریں یا براہ راست کریں اور ضرورت مند کی کریں۔ اس میں ایک تو وہ اوور ہیڈز جو ہے وہ نہیں اٹھیں گے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی نشاندہی آپ کو کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، اور مستحق کی براہ راست مدد ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا، وہ اس سے مستفید ہوگا۔ اور جو پاورٹی ایلیویشن ہے وہ ایفیکٹو طریقے سے کی جا سکے کہ غربت کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ اور آپ ٹارگٹ یہ رکھیں کہ جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، جو بے روزگار ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو آپ پاؤں پہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، ان کی جاب پلیسمنٹ کا بندوبست کریں، عارضی طور پہ ان کی مدد بھی کریں گا، فائنینشلی انہیں اسسٹ بھی کریں، ان کی جو دیگر ضروریات ہیں ان کا بھی خیال کریں، کوئی بیمار ہے تو اس کی جو ہے اعانت کریں تاکہ اس کو میڈیکل ایڈ میسر آ سکے اور اس کے ساتھ مالی ان سے اس کی مدد بھی ہو سکے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ اگر وہ شخص بے روزگار ہے تو اس کے آپ روزگار کا بندوبست کریں، اور بہترین طریقہ ہے کہ اس کو آپ کسی کاروبار پہ کھڑا کر دیں، یعنی اس کے لیے کوئی چھوٹے موٹے کسی کاروبار کا بندوبست کر دیں، اس کے لیے کوئی چھوٹا سا اس کو کوئی ریڑھی لگوا دیں، کوئی چھوٹا سا کوئی فروٹ کا سیٹ اپ اس کا بنا دیں، کوئی ویجیٹیبل کا سیٹ اپ بنا دیں، یا کوئی اور سیل پرچیز کا کوئی ایسا کوئی اس کو جو ہے کسی کاروبار کی طرف اس کو انٹروڈیوس کروا دیں تاکہ وہ اپنا کام کرے، اپنا تاکہ اس کا نظام بن جائے اور اس سے وہ اپنی گزر بسر کر سکے۔ اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہ ڈونیشن جو ہے کسی تھرڈ پارٹی کو آپ دیں، یہ بہت بہتر ہوگا کہ آپ اس کو براہ راست کریں۔ تو اس میں میسج یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سہارا بنیں، آپ مددگار بنیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے تو یہ آپ کے اوپر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، یہ آپ کے اوپر مذہبی فریضہ بھی ہے، اور یہ آپ کے اوپر ادروائز بھی یہ بائنڈنگ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں۔ اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا آپ کی لائف کے اوپر، یہ آپ کے لیے بہت بڑا موڈ بوسٹر ہوگا۔ آپ دیکھیں، آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، آپ کو لگے گا کہ آپ کتنا انرلی کتنا بہتر، کتنا پلیزنٹ فیل کرتے ہیں، کتنی آپ کو خوشی، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اگر آپ کسی کی مدد آپ کریں، کسی ضرورت مند کی، کسی حاجت مند کی اگر آپ حاجت روائی کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا نصب العین بنائیں۔ آپ کریں گے، آپ کو دیکھا دیکھی آپ کے فیملی ممبر کریں گے، آپ کے اولاد کرے گی، آپ کے بچے کریں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کریں گے، تو یہ سلسلہ جو ہے ایکسپینڈ ہوگا، اور اس کا سوسائٹی کے اوپر بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ جزاکم اللہ، تھینک یو ویری مچ۔